نیریٹو کو آگے نہیں لے کر چل سکی کلرجی کی مخالفت کی وجہ سے اور سوسائٹی میں جو سوشل بیریئرز ہیں اس کی وجہ سے، اور ہم اپنی پاپولیشن کا جو کنٹرول ہے وہ اس ریجن میں جو ہے افغانستان کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ ہے، حالانکہ ملیشیا اور بنگلہ دیش، ٹرکی اور انڈونیشیا، یہ میں نے 4 اسلامی ملکوں کے نام بتائے ہیں، وہاں پر کلرجی جو ہے، جو علماء ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کیا ہے، اپنا ایک رول جو ہے وہ ڈیو رول ایک پلے کیا ہے کہ کیوں آبادی کا کنٹرول جو ہے وائی دیٹ از امپورٹنٹ، یہ کیوں جو ہے یہ ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو لیکن ہم جو ہے اگر یہ پچھلے 60 برسوں میں اگر ہم اس کو کنٹرول کرتے اور ہیومن ریسورس کو کنٹرول بھی کرتے اور ڈیولپ بھی کرتے، تو آج شاید پاکستان کی جو ڈائنامکس ہیں وہ کافی حد تک جو ہے اس میں مثبت تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں ضرور آتی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یحییٰ خان صاحب ایز یو نو دیٹ یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ 3rd پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے۔ یحییٰ خان صاحب واز دا 3rd پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور یحییٰ خان جو تھے وہ 3rd پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، اور یحییٰ خان جو ہے وہ ایک ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن جو ہے he was at the time of partition جو ہے he was posted at Staff College کوئٹہ جو ہے وہ ہمارا اس ریجن کا، یہ 1905 میں یہ کالج بنا تھا، اور یہ ہمارا ایک آپ کہیں کہ ایک بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز جو ہے ملٹری کی ٹریننگ کے حوالے سے، اینڈ ملٹری میں آفٹر جو آپ کہیں کہ جو کمانڈ کے بعد آفٹر دی کمانڈ اسائنمنٹس، جو امپورٹنٹ جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ انسٹرکشنل اسائنمنٹس ہوتی ہیں۔ انسٹرکشنل اسائنمنٹس مینس کہ جو تربیت سے ریلیٹڈ، فوجیوں کی جو تربیت کے حوالے سے جو ان کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ رول دے ہیو ٹو پلے، ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اسٹاف کالج کوئٹہ میں اس وقت جو ہے he was posted at the time of partition، اور at the time of partition he was posted over there، and جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ it was a new country and there had been opportunities for یہ جو ہے وہ opportunities جو ہیں وہ ینگ آفیسر اور جو نوجوان لوگوں کے لیے جو ہے یہ opportunities جو ہیں وہ بن رہی تھی، کیونکہ جنرل گریسی جو تھے ان کا تعلق انگلینڈ سے تھا، اینڈ he left for his own country، اور جو باقی لوگ تھے انڈین تھے یا جو لوگ انڈیا واپس جانا چاہ رہے تھے، تو وہ لوگ آپ نے دیکھا کہ they were going back to their own country۔ so ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک اسپیس جو ہے وہ اسپیس واز بینگ created for such people، ان کے لیے جو ہے وہ ایک اسپیس جو ہے وہ بنتی جا رہی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اسپیس ان کو جو ہے وہ بنی۔ تو یحییٰ خان بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے، لائک ایوب خان جو ہے he also had the opportunity جو ہے وہ ان کو ملی کہ وہ لیڈ کریں ملٹری کو، جو ہے وہ لیڈ کریں ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ان کو لیڈ کریں۔ So he had this privilege and he was very young, like he was 34, he was only 34 34 سال کی ایج میں he was at the age of 34 جو ہے ان کو جو ہے یہ اپرچونٹی ملی کہ وہ بریگیڈیئر جنرل جو ہے وہ پروموٹ ہوئے۔ he was promoted as بریگیڈیئر جنرل،
سو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کی گڈ لک تھی ان لوگوں کی کہ ان کو یہ اپرچونٹیز جو ہے وہ ملی اور ہی واز پروموٹڈ ایز بریگیڈیئر جنرل جو ہے ان کی جو ہے وہ پوسٹنگ اور جو ان کو جو بریگیڈیئر جنرل جو ہے وہ ان کی ترقی جو ہے وہ ان کو وہ نصیب ہوئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ان کا تھا کہ اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ اتنی ینگ ایج میں کسی کو اس لیول کی جو ہے وہ ترقی وہ ممکن نہیں ہے بیکاز اپرچونٹیز اس وقت ان لوگوں کے لیے جو تھی وہ آپ سمجھیں کہ اپرچونٹیز ور آل فیوریبل فار سچ پیپل. This was like a bad day in our history. 25th of March 1969. یہ جو 25 مارچ 1969 کا جو دن تھا, that was a bad day in our history when one military general handed over the power to another military general. ایک military general نے جو ہے وہ پاور ٹرانسفر کی دوسرے military general کو. ٹھیک ہو گیا. one military general handed over power to another military general. انہوں نے جو ہے وہ ایک ملٹری جنرل نے دوسرے ملٹری جنرل کو جو ہے وہ پاور جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دی اور ایک ملٹری جنرل نے دوسرے ملٹری جنرل کو جو ہے وہ پاور ہینڈ اوور کر دی. اور ایون یہ میں آپ کو ابھی 62 کا آئین جو بتا رہا تھا تو یہ انہوں نے اپنے آئین کی خود ہی آپ سمجھیں کہ وائلیشن کر لی. ٹھیک ہو گیا. He violated the constitution of his own کیونکہ یہ تو against the constitution تھا. You got my point. یہ تو against the constitution تھا کہ جو constitution میں تھا کہ this was in the constitution کہ وہ ان کو وہ کرتے ان کو ہینڈ اوور کرتے پاور کو to the پاور کو ہینڈ اوور کرتے to the speaker of the assembly. لیکن انہوں نے جو ہے وہ تو پاور ہینڈ اوور کرنے کے بجائے جو ہے وہ انہوں نے ہینڈ اوور کر دی another جنرل کو. تو اٹ مینس کہ جو آئین میں انہوں نے خود لکھا ہوا تھا اس کو تو انہوں نے خود نہیں فالو کیا. یو گاٹ مائی پوائنٹ. تو یہ یہاں سے جو ہے نا پھر وہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے وہ پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کمپرومائز جو ہے وہ ہوا. یہ سارا سیناریو جو ہے دیٹ واز کمپرومائز. سو میں اگین آپ کو کہتا ہوں کہ دس واز اے یونیک ڈے ان آور ہسٹری کہ جب ون ملٹری جنرل ہینڈڈ اوور پاور ٹو اندر ملٹری جنرل. سو میں نے آپ کو یہ کہا کہ دس واز یونیک اور اللہ کرے کہ یہ یونیک ہی رہے اور دوبارہ ایسا نہ ہو کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہو تو اٹ مینس کہ پاکستان کو آپ دوبارہ کسی لمبے کسی مارشل لا میں جو ہے وہ آپ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو دس از اگینسٹ دی ایک آپ اسپرٹ کہیں کہ ایک ڈیموکریٹک اسپرٹ کے جو ہے وہ آپ کو چیز جو ہے وہ اگینسٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سو دس واز اگینسٹ دی ڈیموکریٹک اسپرٹ اور یہ ٹرانزیشن ہوئی. اور اس ٹرانزیشن کی جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ ملک جو ہے وہ دو ٹکڑے جو ہے وہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. پاکستان واز لائک پاکستان واز یونائٹیڈ پاکستان واز ڈسممبرڈ اینڈ پاکستان واز لائک ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو انڈیپینڈنٹ کنٹریز. پاکستان گیو برتھ ٹو بنگلہ دیش جو ہے. تو یہ ایک another جو ہے آپ سمجھیں کہ ایک بیڈ سیناریو جو ہے وہ ایمرج ہوا. ٹھیک ہو گیا. What sort of challenges Mr. Yahya had been confronted with? What sort of challenges Yahya had been confronted with? کیا challenges تھے جو یحییٰ خان کو کنفرنٹ کرنے پڑ رہے تھے وہ بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ یحییٰ خان صاحب کو کیا مشکلات کا سامنا تھا. نمبر 1, he had to transform the one man rule into a democratic rule. انہوں نے جو ہے وہ ایک ون مین رول ہی چلا رہا تھا نا 1958 سے 1969 ایوب خان صاحب اور پھر 1969 سے 71 یحییٰ خان صاحب. تو ون مین رول ہی تھا نا. تو ون مین رول کو اب کیسے ڈیموکریٹک رول میں جو ہے کیسے ٹرانسفر کیا جاتا, ہاؤ دیٹ واز ٹو بی ٹرانسفارمڈ, کیسے جو ہے اس کو ٹرانسفارم کیا جاتا. ٹھیک ہو گیا.
کیسے جو ہے اس رول کو جو ہے وہ کیسے ٹرانسفارم کیا جاتا انٹو ڈیموکریٹک رول، ان کو جو ہے وہ کیسے ٹرانسفارم کیا جاتا، ایک ڈیموکریٹک رول میں جو ہے وہ کیسے ٹرانسفارم کیا جاتا. یہ ایک چیلنج تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ون مین شو تھا، طویل عرصے سے جو ہے اٹ واز ون مین شو. اب اس کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ٹرانسفارم کیا جاتا، دیٹ واز دا جائگینٹک ٹاسک. یہ جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام تھا جس کو یحییٰ خان نے سر انجام دینا تھا. ان کے کندھوں پہ یہ بہت بڑا بوجھ آپ سمجھیں جو ہے وہ ان کو اس کا سامنا تھا. ٹھیک ہو گیا. دیٹ ایوب خان واز سپوز ٹو ڈو، یہ جو ہے انہوں نے کرنا تھا یہ کام. ہی ہیڈ ٹو، لیکن اب وہ کیسے کرتا ہے ان کو ڈیموکریٹک رجیم میں، کیسے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتا ہے ڈیموکریٹک رجیم میں؟ جب کیسے وہ کرتا جب یہاں پر ون مین شو تھا، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، دیر واز نو کانسٹیٹیوشن. ایک مارشل لا سے دوسرا مارشل لا آ گیا، 62 کا آئین تو رہا ہی نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہو گیا. اس حالات کا مقابلہ جو ہے وہ کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے عارضی آئین لانا پڑتا تھا. عارضی آئین، پروویژنل کانسٹیٹیوشن، ہی ہیڈ ٹو برنگ پروویژنل کانسٹیٹیوشن. ان کو جو ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لے کر آنا تھا. ٹھیک ہو گیا. ہی ہیڈ ٹو برنگ ایک عارضی آئین جو ہے وہ لانا جو ہے، دیٹ واز ہز obligation. یہ ان کے فرائض میں تھا کہ وہ لے کر آتے، ایک عارضی آئین جو ہے وہ اس کو لے کر آتے. ٹھیک ہو گیا. دیٹ واز ہز obligation کہ وہ عارضی آئین جو ہے وہ لے کر آتے. تو he had to draft the provisional constitution. تو انہوں نے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا کہ عارضی آئین جو ہے وہ ملک میں کیسے لایا جائے. عارضی آئین جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ملک میں عارضی آئین کو جو ہے وہ کیسے لایا جائے، عارضی آئین کو کیسے جو ہے وہ لایا جائے. دیٹ واز is the top most priority. اس کے بعد ہی الیکشنز ہو سکتے تھے نا، کیونکہ جب تک کوئی آئینی ڈاکومنٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے، کس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ الیکشنز جو ہے وہ کرواتے. تو اس کے لیے انہیں ایک عارضی آئین، پروویژنل کانسٹیٹیوشن جو ہے، he had to bring the provisional constitution. ان کو جو ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لے کر آنا تھا. he had to bring the provisional constitution جو ہے وہ ان کو لانا تھا. he had to bring the provisional constitution. that was ان کا ایک کام یہ تھا کہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لے کر آتے. تو وہ انہوں نے لے کر آئے. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے. اور he had to resolve one unit question. انہوں نے one unit question جو ہے ریزالو کرنا تھا. he had to resolve one unit question. as you know that East Pakistan was one unit. like ایک یونٹ تو ایسٹ پاکستان تھا، اور اس طرف جو ہے وہ یہ موجودہ پاکستان جس کو آپ ویسٹ پاکستان کہتے تھے، اور اس میں صوبے تھے اور اسٹیٹس تھی. ان اسٹیٹس اور صوبوں کو اکٹھا کر کے ایک یونٹ بنا دیا گیا اور اس کو ویسٹ پاکستان کا نام دیا گیا 1955 میں. اور یہ کیا گیا تھا ایڈمنسٹریٹو پیرٹی کے لیے، کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے لیے کام کیا گیا کہ ایک یونٹ وہ ہوگا اور ایک یونٹ یہ ہوگا، اور ان کو چلانے میں جو ہے وہ ایک پیرٹی ہوگی، اور ریسورس ڈسٹریبیوشن فیئر ہوگی، اور مختلف جگہوں پہ کنسنٹریشن آف پاور نہیں ہوگی، ایک جگہ پہ کنسنٹریشن آف پاور ہوگی، اور ڈیولپمنٹ کرنا آسان ہوگا، ایڈمنسٹریشن کرنا آسان ہوگا، کاسٹ کم ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے لوگ خوش نہیں تھے. یعنی ایسٹ پاکستان کی 54% پاپولیشن تھی، اور ویسٹ پاکستان ملا کے بھی اس سے اس کی پاپولیشن کم تھی، یعنی کہ تقریباً 46% تھی. تو ایسٹ پاکستان نے یہ سمجھا کہ غالباً یہ جو 4 صوبے اکٹھے ہو گئے ہیں اور ویسٹ پاکستان بنا دیا، تو شاید یہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے شاید یہ اکٹھے ہو گئے. لیکن پنجاب جو تھا، پنجاب واز آلسو ناٹ ہیپی، یعنی پنجابی خوش نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری پہچان تو پنجاب سے ہے. یعنی یہاں ایتھنک جو ایک آپ کی آئیڈینٹیٹیز ہیں
وہ بہت ایتھنک آئیڈینٹیٹیز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہ کرتے ہیں, اگر آپ نے ویسٹ پاکستان بنا دیا ہے, تو سندھی نے کہا بھائی میری پہچان تو سندھ سے ہے, مائی آر آئیڈینٹی از لائک سندھی, ایک ایتھنیسٹی کے ساتھ ہماری آئیڈینٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری آئیڈینٹی ہے سندھی, دیٹ از مور ڈیئرر ٹو اس, تو آپ ہمیں وہ بحال کریں. تو ایوب خان جو ہے وہ تو 58 میں آئے اور یہ 1 یونٹ تو 55 میں بنا. تو ایوب خان سے بھی یہ مطالبے ہوتے تھے, لیکن ایوب خان تو کسی کی سنتے نہیں تھے, تو ایوب خان نے تو کوئی امپورٹینس ہی نہیں دی اس مطالبے کو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر لوگ, یحییٰ خان نے کہا کہ پیپل آر ناٹ ہیپی ود ویسٹ پاکستان, تو صوبے آپ بحال کر دیں. تو ہی ہیڈ ٹو ریزالو دس 1 یونٹ کوسچن, کہ 1 یونٹ ختم کر کے صوبوں کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. دین کیئر ٹیکر ہیڈ آف دا کنٹری تھے, ٹھیک ہو گیا, ہی واز دی کیئر ٹیکر ہیڈ آف دی کنٹری. کیئر ٹیکر ہیڈ آف دی کنٹری کا مطلب ہے کہ وہ جز وقتی تھے, کل وقتی نہیں تھے. یعنی ہی سیٹ کہ آئی ایم ہیئر جسٹ فار اے وائل اینڈ آئی ایم جسٹ ہیئر فار اے وائل, اور میں الیکشنز کروا کے جو ہے وہ چلا جاؤں گا. یعنی ان لائک پرویز مشرف اور ایوب خان جو ہے, وہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے میں الیکشنز کروا کے جو ہے وہ واپس چلا جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یا ایک عشرے کے لیے مشرف صاحب کی طرح یا ضیاء الحق کی طرح یا ایوب خان صاحب کی طرح طویل عرصے کے لیے جو ہے, انہوں نے کہا میں نہیں آیا, میں الیکشن کروا کے تو میں واپس جو ہے I'll go back. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جسٹ اس کے لیے جو ہے for a while I am here, not for good. میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نہیں آیا, I am here just for a while. He had to satisfy the frustration of the Eastern Wing, the most difficult task that he was supposed to perform. That was to satisfy the frustration of the Eastern Wing. جو سب سے مشکل کام تھا ان کا یہی تھا کہ فرسٹریشن جو ہے ایسٹرن ونگ کی, اس کو کیسے جو ہے وہ سیٹسفائی کیا جاتا. ہاؤ ٹو سیٹسفائی دی فرسٹریشن آف دی ایسٹرن ونگ, کہ ایسٹرن ونگ جو ہے یعنی ایسٹ پاکستان جو تھا, یعنی مشرقی پاکستان جو تھا, یعنی بنگالی بہن بھائی جو اوریجن کے تھے, وہ جو 1948 میں جو لینگویج پالیسی سے جو ناراض ہوئے اور آزادی تک جو ہے یعنی 1971 تک, الیکشن 70 تک, وہ جو ان کی گریوینسز تھی ان کو کیسے ریزالو کیا جاتا. تو یہ بڑا مشکل کام تھا, اور یہ بگاڑ جو ہے یہ کوئی 1969 میں تو نہیں آیا تھا. ٹھیک ہو گیا, وہ تو 1969 میں نہیں آیا تھا. یہ جو آپ کا جو فرسٹریشن تھی, یہ فرسٹریشن جو ہے یہ تو آئی جناب, دس فرسٹریشن جو ہے یہ تو 1947 سے آنورڈ 69 تک, اور 69 سے جو ہے 71 بنگلہ دیش بننے تھا. تو یہ فرسٹریشن جو اتنی طویل تھی, اس فرسٹریشن کو ریزالو کرنا جو ہے اٹ واز ناٹ سو ایزی ایز وی ایکسپیکٹڈ. اور یحییٰ خان جو تھے ہی واز آلسو اے ملٹری مین, سو ان کی تو نیگوسیشن سکلز بہت کمزور ہوتی ہیں, تو یہ شاید ان کے اس طرح جو ہے وہ کمپیٹنس میں اس طرح بہت مشکل کام تھا. ٹھیک ہو گیا. جی آپ نے کہا کہ میجورٹی تو بنگالیز اوریجن کی تھی, تو اردو لینگویج کو کیوں امپورٹینس دی گئی تھی. بالکل, اٹ واز ناٹ اے فیئر ڈیسیژن, اور اسی نے تو بنیاد رکھی بنگلہ دیش کی جو ہے بنیاد بنگلہ دیش کی کو
بنگلہ دیش کی جو بنیاد رکھی گئی وہ اسی چیز پہ رکھی گئی نا. حالانکہ مسلم لیگ ان کے اخلاص پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا. مسلم لیگ تو ڈھاکہ میں بنی تھی, وہ کوئی کراچی یا لاہور میں تو نہیں بنی تھی, نہ پشاور میں بنی تھی. یو گاٹ مائی پوائنٹ. یہ جو بیسکلی ایک جو ہے نا جی یہ فرسٹریشن, یہ آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ایک جو میجورٹی زبان بولنے والے تھے ان کو کہا کہ آپ مائنورٹی کی زبان بولیں یا آپ کوئی اور زبان بولیں. اصل میں ان کو تو بنگالی زبان کی جو اسکرپٹ ہے وہی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. وہ تو ہندی اسکرپٹ میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر یحییٰ خان نے جو ہے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا تھا, یہ آپ کو میں نے کہا تھا 1 یونٹ کا کویسچن, آپ کو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ 1 یونٹ کا جو کویسچن ہے وہ 1 یونٹ کا کویسچن جو ہے اس نے ریزالو کرنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈیزالو کر دیا 1 یونٹ کو, اور پھر اس نے ریسٹور کر دیے پری 1955 کے جو پروونسز ہیں اس کو آف ویسٹ پاکستان, ان کو جو ہے وہ ان کو کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اور یعنی 1955 سے 70 تک جو ہے وہ 1 یونٹ رہا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آپ کے یہ دیکھیں کہ یہ جو 1 یونٹ ختم کر دیا تو صوبوں کو جو ہے وہ بحال کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. جب وہ آیا تو صوبوں کو جو ہے وہ بحال کر دیا گیا. اسٹیٹس کو نہیں بحال کیا گیا تھا, لیکن صوبوں کو جو ہے وہ بحال کر دیا گیا. 1 man 1 vote, 1 man 1 vote. یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ لمیٹڈ لوگوں کو فرنچائز کا حق حاصل تھا, اور ایڈلٹ فرنچائز کی جو یعنی بالغ رہے دہی کا جو حق ہے وہ نہیں تھا. یہ بالغ رہے دہی کا حق جو ہے وہ یحییٰ خان کے وقت میں جو ہے وہ ملا. ڈبل دا کوٹا فار بنگالیز ان ڈیفینس سروسز. بنگالیز کو جو ہے وہ ڈیفینس سروسز میں جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. ڈیفینس سروسز میں جو ہے وہ ان کو, یہ میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ یہ فرسٹریشن جو ہے ایسٹرن ونگ کی وہ اس نے سیٹسفائی کرنی تھی. ٹھیک ہو گیا. He had to satisfy the frustration of the eastern wing. اس کے لیے اب ان کے پاس شارٹ کٹ کیا تھا کہ وہ بنگالیز جو ہمارے بہن بھائی تھے, یعنی ایسٹ پاکستانی جو بہن بھائی تھے, ان کے لیے وہ ڈیفینس میں چونکہ ڈیفینس میں سروسز زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈیفینس میں سروسز چونکہ زیادہ ہوتی ہیں ڈیفینس میں, تو وہ ڈیفینس میں چونکہ سروسز چونکہ زیادہ ہوتی ہیں تو ڈیفینس میں انہوں نے نوکریاں جو ہیں وہ کیا کر دی, وہ ڈبل کر دی. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ڈیفینس میں جو نوکریاں تھیں وہ ڈبل کر دی. ٹھیک ہو گیا. ڈیفینس میں انہوں نے نوکریاں جو ہیں وہ ڈبل کر دی. تو لیکن ایسٹ پاکستانیز ور ناٹ ہیپی ود دس ڈبلنگ دی ڈیفینس سروسز میں. اب غالباً بہت دیر ہو چکی تھی, اور they were not happy with this doubling of the quota for Bengalis in defense services. Then انہوں نے ان کے وقت میں ایک اور چیز ہوئی, and that was a very important step diplomatically, because in US and China had not any diplomatic relationship. تو اس ریلیشن شپ کو ریسٹور کرنے میں جو ہے وہ جو لنکیج ڈیولپ ہوا, that was developed during یحییٰ خان صاحب کے وقت میں جو ہے وہ لنکیج جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. That linkage was developed, یعنی کیسنجر کا جو ہنری کیسنجر جو اسٹیٹ کے تھے, سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے, یعنی ان کی وزارت خارجہ جن کے پاس تھی امریکہ کی, تو ان کا جو چائنا کا جو وزٹ ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہے
چائنا کا جو وزٹ ہے دس واز بنیادی طور پہ فیسیلیٹیشن ہوئی ڈیورنگ یحییٰ خان صاحب کے ٹائم پر یہ فیسیلیٹیشن ہوئی. ٹھیک ہو گیا. دس ہیپنڈ ڈیورنگ ہز ٹائم. دس فیسیلیٹیشن ٹوک پلیس ڈیورنگ یحییٰ خان's ٹائم. تو یہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہے یہ بھی ان کے وقت میں ہوئی. اب آگے واٹ ایلس, پھر ان کے یہ سیکنڈ مارشل لا تھا, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اٹ واز سیکنڈ مارشل لا. دس واز سیکنڈ مارشل لا تھا یہ جو لگا. اور سیکنڈ مارشل لا کے بعد فرسٹ جنرل الیکشنز تھے جو 7 دسمبر 1970 کو ہوئے. اور یہ یحییٰ خان نے اب ان الیکشنز کو کروایا کس قاعدے قانون کے تحت, یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں. اس کا جو قاعدہ قانون تھا دیٹ واز وہ تھا آپ کے ایل ایف او. ایل ایف او کیا تھا؟ یہ ایک عارضی آئین تھا. ایل ایف او واز لائک ایل ایف او جو تھا یہ ایک عارضی آئین تھا جو لے کر آئے جناب یحییٰ خان صاحب. تو ایل ایف او جو تھا دیٹ واز فار ٹائم بینگ کہ کیسے جو ہے الیکشنز جو ہیں وہ کس طریقہ کار کے مطابق ہوں گے. الیکشنز لڑنے کے لیے کوالیفیکیشنز کیا ہوں گی, ایسٹ پاکستان کا شیئر کتنا ہوگا, ویسٹ پاکستان کا شیئر جو ہے وہ کتنا ہوگا. یہ سارا کام جو ہے وہ ایل ایف او میں جو ہے یہ ساری ٹیکنیکلٹیز جو ہیں, ٹرکس آف دا ٹریڈ جو ہے یہ اس میں ساری لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہو کہ دس واز آل ریٹن ان ایل ایف او. دس واز آل ریٹن ان ایل ایف او میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لکھی ہوئی تھی. This was all written in LFO. جی آپ نے لکھا ہے کاشان لیگل فریم ورک آرڈر. جی لیگل فریم ورک آرڈر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بنیادی طور پہ جو ہے ایک ڈھانچہ ایک فراہم کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اٹ پرووائڈیڈ فریم ورک, ایک فریم ورک جو ہے پرووائڈ کرتا تھا کہ ہم نے کیسے جو ہے کس طریقے سے جو ہے یہ الیکشنز کروانے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس الیکشن کو کروانے کا جو 1970 میں ہوئے اس کے کروانے کا جو طریقہ کار تھا یہ ایل ایف او میں بیٹے جو ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ ایل ایف او میں موجود تھی. دیٹ واز انکارپوریٹڈ ان ایل ایف او کہ الیکشنز ہوں گے کس دن, اور پھر جو اسمبلی کا اجلاس ہے ان الیکشنز کے نتیجے میں یہ جو الیکشنز کے نتیجے میں جو اسمبلی کا سیشن ہوگا وہ کیسے ہوگا, وہ کب ہوگا, کتنے دنوں کے اندر ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں لکھی ہوئی تھی آپ کے ایل ایف او میں. اور ایل ایف او کو کون لے کر آئے, یعنی عارضی آئین کو کون لے کر آیا؟ عارضی آئین کو جو ہے وہ لے کر آیا جناب یحییٰ خان صاحب. تو فرسٹ ٹائم الیکشنز جو ہوئے یہ ایڈلٹ فرینچائز کی بیس پہ ہوئے. ایڈلٹ فرینچائز یعنی بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ ہوئے. اٹ مینس کہ ایوری ایڈلٹ واز گیون دا رائٹ ٹو ووٹ. ووٹ کو دینے کا جو ایک رائٹ ہے یہ دیا گیا. ووٹ کا جو رائٹ ہے یہ دیا گیا فرسٹ ٹائم ہر ایک بالغ شخص کو جو ہے یہ رائٹ دیا گیا. تو یہ دیا گیا ان کے وقت میں یحییٰ خان صاحب کے وقت میں. اس کو کہتے ہیں ایڈلٹ فرینچائز. اب یہاں پر ہم نے ان کی تعریف بھی کی لیکن اب یہاں پہ ان کا پرابلم کیا ہوا؟ وٹ واز دا پرابلم؟ پرابلم یہ تھی کہ وٹ واز دا پرابلم یہ تھی کہ پرابلم واز کہ ڈیلے دا فرسٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ جو ہو گئی. دس واز دا ریئل ایشو. The real issue was this delay of the session of the parliament جو ہوا. That was the real issue جو ڈیلے ہوئی. اور وہ یہی تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈیلے ہوئی پہلے سیشن کی یہ کہاں پہ لکھا ہوا تھا؟ It was all written in the LFO. یہ LFO میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. It was written in the LFO. یہ LFO میں لکھا ہوا تھا کہ 120 دن کے اندر جو ہے یہ اسمبلی کا سیشن جو ہے یہ بلایا جائے گا. یہ نہیں, یہ
لیکن ڈیلے جو تھا یہ دس واز آن دا پارٹ آف یحییٰ خان نے جب اس کو پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے اس کو ڈیلے کروا دیا، ملتوی کروا دیا، اس سے جو ہے وہ ایک کنفیوژن جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوئی، اور اس سے جو ہے وہ بددلی جو ہے وہ مزید ایسٹ پاکستان میں بڑھ گئی، اور لوگوں کو جب پتہ لگا، عوامی لیگ کے لوگوں کو جب پتہ لگا کہ اسمبلی کا سیشن جو ہے دیٹ ہیز بین پوسٹ پون، اسمبلی کا سیشن جو ہے دیٹ ہیز بین پوسٹ پون، ٹھیک ہو گیا، اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر لیا ہے۔ اب جب وہ پوسٹ پون ہو گیا تو ایسٹ پاکستان نے تو عوامی لیگ نے جو ہے الیکشن تو جیتا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک سازش ہے، ٹھیک ہو گیا، ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک سازش ہے، اور ہمارے خلاف ایک سازش ہے چونکہ ہم نے الیکشن جیت بھی لیا، تو اب ہمیں جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے جو ہے ایک ٹرانزیشن کو جو ہے وہ یحییٰ خان اور ویسٹ پاکستان کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ اس میں اریٹنٹ جو ہے وہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ فرسٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ کا ڈیلے جو ہے، حالانکہ ایل ایف او میں بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا کہ اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ کب جو ہے وہ بلایا جائے گا، تو جو ڈیلے آف دی فرسٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ ہے اس سے جو ہے وہ مزید کنفیوژن کریٹ ہوئی، اور اس کو بلانا جو تھا اور اس کو اس اسمبلی کا اجلاس کروانا جو تھا دیٹ واز دی جاب آف پریزیڈنٹ یحییٰ خان، یہ ان کا جاب تھا، تو وہ نہیں کروا سکے، اور انسٹیڈ وہ آپریشن جو ہے وہ آپریشن سرچ لائٹ جو ہے وہ وہاں پہ کروا دیا، اور اس سے آپ نے دیکھا کہ ملک جو ہے وہ دو ٹکڑے فائنلی ہو گیا، اور وہاں پہ فوج کو جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو وہاں پہ سرنڈر ہونا پڑا۔ What had been the political realities؟ ٹھیک ہو گیا، What had been the political realities؟ کیا جو سیاسی حقائق جو کیا تھے؟ اب 1970 میں الیکشن تو ہو گئے، اب الیکشنز جب ہوئے تو سیاسی حقائق جو تھے وہ کیا تھے؟ What had been the political realities؟ پولیٹیکل ریالٹیز جو ہیں وہ کیا تھیں؟ پولیٹیکل ریالٹیز کیا تھیں اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا، ٹھیک ہو گیا۔ وی آلسو ہیڈ ٹو لک انٹو دی پولیٹیکل ریالٹیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ سیاسی حقائق جو ہے وہ ان الیکشنز کے نتیجے میں وہ کیا حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ عوامی لیگ جو ہے ون آلموسٹ آل سیٹس ان ایسٹ پاکستان، عوامی لیگ نے تقریباً تمام سیٹیں جیتنی ایسٹ پاکستان میں، لیکن ویسٹ پاکستان میں انہوں نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، ٹھیک ہو گیا، ویسٹ پاکستان میں انہوں نے کوئی سیٹ جو ہے وہ نہیں جیتی انہوں نے، ٹھیک ہو گیا، وہاں پہ انہوں نے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں جیتی، ٹھیک ہو گیا۔ اب عوامی لیگ نے جو ہے وہاں پہ کوئی سیٹ نہیں جیتی ویسٹ پاکستان میں، اور ساری سیٹیں ایسٹ پاکستان میں جیت لیں، اینڈ پی 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 نے اس طرف جیتی، عوامی لیگ ہیڈ 162 سیٹس اور پی 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 ہیڈ 88 سیٹس، تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ سیٹیں جتنی جناب 162 یعنی آلموسٹ ساری سیٹیں جو ہے انہوں نے جیت لی، اور اس طرف جو ہے پی 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 نے زیادہ سیٹیں جیتی، اور باقی کسی نے ڈبل ڈیجٹ میں جیتی، کسی نے سنگل ڈیجٹ میں جیتی، یہاں پہ ایک ہاچ پاچ ہے، اور وہاں پہ جو ہے الیکشن جو ہے انہوں نے سویپ کر لی۔ یا کب کیا کام تھا؟ الیکشن تو فیئر اینڈ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا 1970 کا، کسی نے کسی کو ریگنگ کا کوئی الزام نہیں لگایا، اٹ واز اے ویری فیئر الیکشن، اور اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ آپ کے سامنے میں نے فلیش کیا ہوا ہے، 162 سیٹیں عوامی لیگ کی اور 88 سیٹیں جو ہیں وہ آئیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، 88 سیٹیں جو ہیں وہ پی 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 کی آئیں، ٹھیک ہو گیا، اور تو یہ عوامی لیگ کی 162 جو ہے وہ سیٹیں آئیں، اس کا بڑا کلیئر کٹ مطلب ہے، ٹھیک ہو گیا، اٹس ویری کلیئر کہ میجورٹی جو ہے دیٹ واز آف عوامی لیگ۔ تو جمہوریت میں تو جس کے پاس
جس کے پاس وہ زیادہ ہوگی، یعنی جمہوریت میں جس کے پاس زیادہ ہوگی، یعنی میجورٹی جس کے پاس ہوگی، تو وہ جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا. اب ہم نے وہ ٹرانزیشن آف پاور میں وی فیلڈ، یحییٰ خان فیلڈ ٹو انشور دیٹ ٹرانزیشن، کہ وہ انتقال اقتدار کرتے، اور یحییٰ فیلڈ ٹو ایفیکٹ اے کمپرومائز ان دونوں کے درمیان میں، کہ بھئی جس کی سیٹیں زیادہ ہے اس کو دعوت دیتے تھے کہ آ جاؤ. اور یہ لکھا ہوا تھا NLFO میں نے آپ کو بتایا کہ 120 ڈیز کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے اقتدار جو ہے وہ حوالے کیا جاتا. انسٹیڈ لانچڈ آپریشن سرچ لائٹ، اور وہاں پہ ہم نے آپریشن کروا دیا، اور مجیب الرحمان واز اریسٹڈ. تو جب مجیب الرحمان کو اریسٹ ہوا تو وہاں پہ سول انریسٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ جنم دے دیا. ٹھیک ہو گیا، سول جو انریسٹ ہے اس کو جو ہے وہ جنم دے دیا اس نے. ٹھیک ہو گیا. اور جو مجیب تھا وہ اس کی اریسٹ ایسٹ پاکستانیز نے جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا اینڈ ریزلٹ آپ کو پتہ ہے، واز دی کریشن آف بنگلہ دیش. اب ذوالفقار علی بھٹو چوتھے پریزیڈنٹ پاکستان کے اور 9th پرائم منسٹر پاکستان کے، اور ہی واز دی سن آف feudal from Sindh, a landlord from Sindh, جناب شاہ نواز بھٹو کے یہ برخوردار تھے. اور شاہ نواز بھٹو کے یہ برخوردار تھے، اور وہ بھی ایک انڈین ایک اسٹیٹ کے وزیر اعظم رہ چکے ہوئے تھے. تو he was a towering personality of his time. اور بھٹو جو ہے وہ ایک قداور شخصیت کے مالک تھے، سیاسی. اور انہوں نے جو ہے فاؤنڈر تھے پیپلز پارٹی کے، انہیں پاپولر پالیٹکس کے فاؤنڈر تھے پاکستان میں. And he was a very well educated man. Education was very close to his heart. He was educated at جو ہے at prestigious institutions like Berkeley and Oxford. Berkeley اور Oxford میں جو ہے وہ Berkeley اور Oxford میں جو ہے ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کی. اور یہ لائر تھے بائی پروفیشن، واز اے بیرسٹر، واز اے لائر بائی پروفیشن. اور ایٹ اے ویری ینگ ایج، at a very young age, he got himself adjusted in Iskandar Mirza's cabinet as commerce minister. تو کامرس منسٹر کا ان کو جو ہے وہ ایک پورٹ فولیو جو ہے کامرس منسٹر کا ان کو ملا. اور پھر انہوں نے جو ہے کامرس منسٹر کا ان کو پورٹ فولیو ملا، اور بعد میں جو ہے وہ ان کا پورٹ فولیو چینج کر کے ایوب خان کی کیبنٹ میں جو ہے وہ فارن منسٹر جو ہے وہ بنا دیے گئے. ٹھیک ہو گیا. he was like reassigned during Ayub Khan's regime, and he won popularity during this regime, and he was one of the very effective foreign minister Pakistan has ever produced. پروپوننٹ تھے آپریشن جبرالٹر کے. آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ بنیادی طور پہ کشمیر کو لبریٹ کرنے کے جو ہے آپریشن جبرالٹر جو ہے انڈین کشمیر کو جو ہے وہ لبریٹ کرنے کا ایک پلان تھا. واٹ واز دس پلان؟ پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک انفلٹریشن جو ہے وہ کی جائے. ٹھیک ہو گیا. انفلٹریشن جو ہے وہ کی جائے انڈین ہیلڈ کشمیر میں. ٹرائبل لشکرز جو ہے وہ بھیجے جائیں، ٹرائبل لشکرز جو ہیں وہ بھیجے جائیں انڈین ہیلڈ کشمیر میں. اور جب ٹرائبل لشکر جب جو ہے وہاں پہ جائیں گے تو لوکلز جو ہیں ان کو سپورٹ کریں گے.
ٹھیک ہو گیا. when tribal لشکرز intrude into, تو ٹرائبل لشکرز اس میں جائیں گے, وہ انٹروڈ کریں گے, اور دین جو لوکلز ہیں کشمیری, وہ جو ہے وہ اس میں لوکل جو کشمیری ہیں انڈین ہیلڈ کشمیر میں, وہ ان کو سپورٹ کرتے. اگر اس میں ناکامی ہوتی تو پھر پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی موبلائزیشن ہوتی اور وہ جو ہے ان کی مدد کو وہاں پہ جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا جب کرنے کی کوشش کی گئی, that was converted into ٹھیک ہو گیا, that was converted into a full scale war of 1965. وہ 1965 کی لڑائی میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اب جب اس کی ناکامی ہوئی تو فیلیور آف دی آپریشن جبرالٹر کا جو پہلا کانسیکوینس ہوا, وہ بھٹو لاسٹ ہز پورٹ فولیو آف دی فارن منسٹری. اور بھٹو اور ایوب کے درمیان میں جو بیسک ٹگ آف وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. جو ٹگ آف وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی, دیٹ واز ٹگ آف وار جو ہے جو ان کی سٹارٹ ہوئی بھٹو اور ایوب خان کی, وہ سٹارٹ ہوئی تاشقند اکارڈ کے بعد. بیکاز تاشقند میں when this accord was effected between Pakistan and India, between Shastri and Ayub Khan صاحب, تو بھٹو دین کرٹیسائز یہ کیا, اور اسی طرح کی اور جو لابیز تھی انہوں نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل ایشو کو جو یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل پہ موجود ہے, ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو, اس کو جو ہے ایک بائی لیٹرل ایشو میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا. دیٹ ہیز بین کنورٹیڈ انٹو, جس کا اسٹیٹس کو جو ہے وہ ایک بائی لیٹرل ایشو میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا. تو تاشقند, آپ سمجھیں کہ تاشقند اکارڈ جو ہے وہ ایک تاشقند اکارڈ جو ہے وہ ایک دونوں کے اختلافات اور دونوں کی جدائی کا سبب بھی بنا. فاؤنڈیڈ دی پاکستان پیپلز پارٹی. اب اس وقت نہ پی 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 تھی, 67 کی بات کر رہا ہوں, نہ پی 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 تھی, نہ پی ٹی آئی تھی, نہ پی ایم ایل این تھی. یہی ریجنل اور مذہبی اور نیشنلسٹ جماعتیں تھیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز تھیں. پاپولر پالیٹکس کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں تھا. Credit goes to Mr. Bhutto who introduced the concept of popular politics in Pakistan. تو وہ پاپولر پالیٹکس جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ لے کر آئے, اور روٹی کپڑا اور مکان. اور آج بھی آج دیکھ لیں 2022 میں پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے, روٹی کپڑا اور مکان کے درمیان میں. ٹھیک ہو گیا. اب جب روٹی کپڑا اور مکان کے درمیان میں گھومتی ہیں, اور الیکشنز جو ہیں وہ 1970 میں کیے گئے, اور آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ 162 سیٹس جو ہے وہ جیتی عوامی لیگ نے, اور پی 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 نے 88 سیٹیں جیتی. لیکن نہیں, لوکل کشمیریز کے سپورٹ کی بات نہیں ہے رانا صاحب. بات یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کسی بھی جگہ پہ کنٹری اے میں کنٹری بی کے کوئی ٹرائبل لشکر جائے گا تو وہ دوسرا ملک کیا بات ہے سویا رہے گا. تو اس میں بہت یہ فلاڈ اسٹریٹجی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور وہ لازمی بات ہے کہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے اگر سپورٹ کیا بھی ہو تو ان کی سپورٹ سے اگر یہ کام حل ہو سکتا تو وہ آج تک حل ہو چکا ہوتا نا. ٹھیک ہو گیا. تو حل ہونے کا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں پاکستان اور obviously پاکستان اور انڈیا اور کشمیری یہ تینوں بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. لیکن اس میں اب گریٹ پاورز, چائنا, یہ سارے جب تک نہیں چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہی نظر آتا ہے. کہ 70 ایئرز میں آپ نے دیکھا کہ کیا نتیجہ نکلا. انٹرنل کانسٹیٹیوشن. اب
انٹرم کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ انٹرم کانسٹیٹیوشن جو ہے کہ پاکستان میں جو ایک آپ کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن تو تھا ہی نہیں ہمارا، تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیسے جو ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انٹرم کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیسے لایا جائے تاکہ عارضی طور پہ جو ہے اس ملک کے امور جو ہے اس کو کیسے چلایا جائے. انٹرم کانسٹیٹیوشن پہلے لایا گیا، ٹھیک ہو گیا، انٹرم کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہو گیا، اور کانسٹیٹیوشن کمیشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا، ٹھیک ہو گیا، کانسٹیٹیوشن کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا. کانسٹیٹیوشن کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا اور کانسٹیٹیوشن تو تھا نہیں. اب کیسے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جائے کہ کانسٹیٹیوشن کمیشن جو ہے وہ اس کو یہ کام دیا گیا، کانسٹیٹیوشن کمیشن کو یہ کام دیا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ جو ہے وہ کیسے بنایا جائے، ٹھیک ہو گیا، اور کانسٹیٹیوشن کمیشن نے جو ہے جو ڈرافٹ بنایا اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا، اس کو پریزنٹ کیا گیا 1972 دسمبر میں، یونانیمسلی اس کو جو ہے وہ پاس کیا گیا، اور یہ متفقہ آئین ہے جو ہمارے پاس آج موجود ہے، اور یہ 26 اس میں کانسٹیٹیوشن میں بھی تک ترمیمیں ہو چکی ہیں. ٹل ٹوڈے اس آئین میں جو ہے 26 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. بھٹو صاحب کے وقت میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں جناب 7 امینڈمنٹس ہوئی ہیں بھٹو کے وقت میں، اور ٹوٹل جو اس میں ترامیم ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں 26 امینڈمنٹس ہوئی ہیں. 7 امینڈمنٹس جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے وقت میں ہوئی ہیں. اب اس 73 کے کانسٹیٹیوشن کی ریزیلینس آپ دیکھیں کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کی ریزیلینس کے اس میں ضیاء الحق صاحب کا مارشل لاء بھی دیکھا گیا، اور اس میں جو ہے وہ ضیاء الحق کے مارشل لاء کے علاوہ مشرف صاحب کا مارشل لاء بھی آیا. دس کانسٹیٹیوشن واز سسپینڈیڈ ایز ویل، یہ سسپینڈ بھی ہوا اور یہ ہیلڈ ان ابینس بھی ہوا، ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کو ہوا میں معلق بھی رکھا گیا. لیکن پھر بھی پاکستان کی جتنی جمہوری قوتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں سیاسی، چاہے وہ لیفٹ اور رائٹ کی یا نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، وہ تمام جو ہے وہ ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ جو ہے ٹھیک ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ اس آئین کو جو ہے وہ ایک انٹیکٹ رکھیں اوریجنل اس فارم میں. تو یہ کنسنسس کا آئین ہے، اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو ذوالفقار علی بھٹو اینڈ آل جو پارلیمنٹری لیڈرز تھے اس وقت اسمبلی میں موجود، ان تمام کو جو ہے یہ کریڈٹ جو ہے یہ ان کو جاتا ہے. تو یہ ایک اتفاق کا آئین ہے، اور پاکستان میں کنسنسس ہونا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے. اب جب پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کچھ بات کر لوں کہ when پاکستان واز ڈسممبرڈ، جب پاکستان کو 2 ٹکڑے میں تقسیم ہوا، بنگلہ دیش کو جو ہے جنم دیا، تو بنگلہ دیش کو جب جنم دیا پاکستان نے، بنگلہ دیش کو جب جنم دیا پاکستان نے، when ایک پاکستان جو ہے وہ gave birth to another independent country like بنگلہ کو جو ہے وہ ایک جنم دیا گیا. تو پاکستان میں ایک قومی سلامتی کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ چلی کہ انڈیا کی چونکہ آبادی بہت ہے اور اس کی ایک فوجی قوت جو ہے وہ بھی بڑی ہے، تو اس کا مقابلہ اس طرح عددی طور پہ جو ہے غالباً نہیں کیا جا سکتا. تو کوئی ایسا جو ہے وہ ایک ڈائنامک ہونا چاہیے پاور سٹرکچر کا ملٹری، کہ جو ڈیٹرنس ہو، ایک رکاوٹ ہو دونوں ممالک کے درمیان میں، اور ایسی
جنگ نہ چھڑ جائے کہ جس کو جو ہے نہ صرف ایک ریجنل پیس بلکہ انٹرنیشنل پیس کو جو ہے وہ افیکٹ کرے. تو اس وقت کی جو سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, دے ہیڈ سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو تھی, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, اور اس کو جو ہے آج پاکستان جو ہے وہ ایک آج جو ہے پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ نہ صرف پاکستان کی سلامتی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایون انڈیا کی سلامتی کو بھی انشور کرتا ہے, کیونکہ دونوں ملک نیوکلیئر پاورز ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی اور ان کیس آف اینی نیوکلیئر ایسکیلیشن that may compromise not only the regional peace but regional peace, بلکہ یہ جو ہے وہ مکمل جو ہے آپ کا ریجنل پیس کو بھی کرے گا, اور یہ آپ کا یہ انٹرنیشنل پیس کو بھی کمپرومائز کر سکتا ہے. تو he was the father of پاکستانی نیوکلیئر پروگرام, اینڈ اس وقت کی جو آپ کی جو سول ملٹری جو آپ کی جو سول ملٹری جو تھے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, تو ان کی کنسنسس تھی کہ ایک ڈیٹرنس نیوکلیئر ہونی چاہیے. ان کے پرسنالٹی کا جو فلا تھا دیٹ واز ہی ٹریٹڈ دی اپوزیشن ود آئرن ہینڈ. پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ پاور میں آتے ہیں وہ اپنے اپوزیشن کو جو ہے وہ ایک اس سے ٹریٹ کرتے ہیں, رف ٹریٹمنٹ اس کو دیتے ہیں, میل ٹریٹمنٹ جو اس کو دیتے ہیں, یا ڈس ریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے, جو اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مناسب سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. اور سیم واز مسٹر بھٹو, اور بھٹو صاحب نے جو اپنی اپوزیشن کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی, ان کو ٹف ٹائم دیا, ان کے خلاف جو ہے وہ پاور کا بے دریغ استعمال کیا گیا, ان کے خلاف فیک کیسز بنائے گئے, ٹھیک ہو گئی, ٹریٹڈ اپوزیشن ود آئرن ہینڈ. اور ایف ایس ایف نامی ایک تنظیم بنائی, فیڈرل سیکیورٹی فورس, ایک تنظیم بنائی جس کو فیڈرل سیکیورٹی فورس کہا جاتا ہے, ایف ایس ایف, فیڈرل سیکیورٹی فورس, ٹھیک ہو گیا. تو فیڈرل سیکیورٹی فورس انہوں نے بنائی, اور فیڈرل سیکیورٹی فورس کو مس یوز کیا, اور اپنے اوپوننٹس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے یوٹیلائز کیا. ہی یوٹیلائزڈ ایف ایس ایف ٹو ہز پولیٹیکل ایڈوانٹیج, ٹھیک ہو گیا. یہ انہوں نے جو ہے وہ یوز کیا ایف ایس ایف کو ٹو ہز پرسنل ایڈوانٹیج, اور ان کے ساتھ فیک کیسز بنانا, ان کو جیلوں میں بند رکھنا, شاہی قلعے میں بند رکھنا. ایجوکیشن, چونکہ ہی واز very well educated man, he was a graduate of Berkeley and Oxford, education was very close to his heart. Educational reforms لے کر آئے, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے یہ بیسیکلی ڈسٹینس لرننگ کے پروگرام پر چلتی ہے. انہیں فاصلاتی نظام تعلیم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ڈسٹینس لرننگ کے پروگرام کو جو ہے انہوں نے ڈسٹینس لرننگ کے پروگرام پہ جو ہے وہ چلتی ہے کہ جو لوگ کبھی اسکول کالج یونیورسٹی نہیں گئے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے, اور آج کل تو انٹرنیٹ بھی ہے, اس وقت ڈاک اور ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے یہ چلتی تھی. اور یہ دنیا کی ٹاپ انرولمنٹ وائز, ناٹ کوالٹی وائز, یہ دنیا کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز میں جو اوپن یونیورسٹیز ہیں جو ڈسٹینس لرننگ پہ چلتی ہیں اس میں شمار ہوتی ہے, اور اس ریجن کی انرولمنٹ وائز میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اس ریجن میں یہ اوپن یونیورسٹی کا کانسیپٹ پہلی مرتبہ بھٹو لے کر آئے, so it was an innovative concept. قائد اعظم یونیورسٹی جیسا پریسٹیجیس یونیورسٹی, علامہ اقبال میڈیکل کالج, گومل یونیورسٹی ساؤتھ میں, یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ساؤتھ میں جو ہے
وہ گومل یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنا ساؤتھ میں، اس کی جو بنیادی ریزن تھی وہ گومل یونیورسٹی میں دیٹ واز لائک ساؤتھ میں چونکہ ایبجیکٹ پاورٹی ہے، ساؤتھ میں ایبجیکٹ پاورٹی ہے، تو اس کو جو ہے وہاں پہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو گومل یونیورسٹی میں جو ہے یعنی ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ ان کو جو ہے چیپر ایجوکیشن جو ہے یعنی کم لاگت میں جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے جو مواقع ہیں وہ گومل یونیورسٹی کے ذریعے ان کو دیے گئے ٹو ریگولیٹ دی ایجوکیشن آف انجینئرنگ، اس کے لیے انجینئرنگ کاؤنسل بنائی، اور اس طرح کے سو مینی جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ان کو ان کے جو ہے وہ کریڈٹ پہ ہیں۔ تو میں یہاں پہ وقفہ کر لیتا ہوں اور پھر باقی باتیں جو ہیں وہ وقفے کے بعد کریں گے، 15 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں اور پھر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ شکریہ بہت۔ اچھا سر، ہم بات کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی بات تھوڑی سی آگے مزید بڑھاتے ہیں۔ As I told you repeatedly that education had been very close to the heart of Mr. Bhutto، اور بھٹو جو ہے وہ ایجوکیشن کو بہت ویلیو دیتے تھے، اور چونکہ وہ خود ایک برکلی اور آکسفورڈ جیسے انسٹیٹیوشنز کے جو ہے وہ پڑھے ہوئے تھے، تو ایجوکیشن جو ہے وہ اس کی پروگرس جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ ویلیو کرتے تھے۔ اب ایجوکیشن کو کیسے جو ہے وہ آگے لے کے چلا جائے ایز این پولیٹیکل ایجنڈا، دیٹ واز از ون آف دی ٹاپ پرائورٹیز۔ اب ایجوکیشن کو انسینٹیوائز کیسے کیا جائے، ایجوکیشن کو جو ہے وہ کیسے اٹریکٹیو جو ہے وہ بنایا جائے، یہ ان کے ایجوکیشن پالیسی کا حصہ تھی۔ اور کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی وہ یہ تھی کہ لائک جو سب سے امپورٹنٹ جو اس کی اٹریکٹیونیس تھی وہ یہ تھی کہ مسٹر بھٹو وانٹیڈ ٹو like accord fee remission اور concessions ایجوکیشن کے حوالے سے، اور اسکالرشپس غریب لوگوں کے بچوں کے لیے۔ یعنی آج بھی تقریباً 20 سے لے کے 22.8 ملین تک بچے جو ہے اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ وہ آؤٹ آف اسکول ہیں بچے پاکستان میں۔ 20 سے 22.8 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں پاکستان میں۔ تو اگر بچے اسکول ہی نہیں جاتے تو پھر آپ ان کو کیسے اٹریکٹ کریں گے کہ وہ آپ کی جو اٹریکٹ کیسے کریں گے ان کو کہ وہ اسکولنگ کا حصہ بنے، اور وہ ایک ان کو اسکالرشپ جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ دیا جائے کہ آپ 80% نمبر لے لیں تو آپ کو اسکالرشپ دے دیتے ہیں، یا آپ کو فی کنسیشن دے دیتے ہیں۔ جب غریب کا بچہ جاتا ہی نہیں ہے اور بچہ اسکول اگر جاتا ہی نہیں ہے، پھر اس کو انسینٹیوائز آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ آپ اتنے % نمبر لے لیں تو آپ کو فیس میں رعایت دے دیتے ہیں، یا آپ کو فیس میں رعایت دے دیتے ہیں، یا آپ کو اسکالرشپس جو ہے دیتے ہیں۔ تو غربت کی کوئی یارڈ اسٹک بنایا گیا، پاورٹی واز دا یارڈ اسٹک، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیس میں رعایت اور اسکالرشپس، وظائف، یہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ دیے جاتے تھے لو پیڈ امپلائیز کے لیے۔ یعنی غریب آدمی کا بچہ ہونا جو ہے یہ وہ اس بیس پہ جو ہے وہ ان کو وہ دیتے تھے، ان کو ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے تھے تاکہ غریب کے بچے جو ہے وہ اس طرف آئیں۔ ٹربولینس ان بلوچستان، ابھی the wounds of ایسٹ پاکستان were still afresh، جو زخم تھے ایسٹ پاکستان کے وہ ابھی فریش تھے، یعنی جو شاید ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ اصغر خان صاحب کی کتاب ہے کہ we haven't learned from history، کہ ہم نے جو ہے وہ
تاریخ سے جو ہے وہ کچھ نہیں سیکھا. تو غالباً ہم نے واقعی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. اور ایک ابھی بنگلہ دیش تازہ بنا تھا اور بھٹو صاحب نے ایک باوجود اس کے کہ ہی واز ناٹ اے ملٹری جنرل اور ہی واز ناٹ اے ڈکٹیٹر, بٹ آفٹر آل ان کے اندر ایک فیوڈل چھپا ہوا تھا, ایک فیوڈل ان کے اندر زندہ تھا. باتیں وہ ڈیموکریسی کی کرتے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سوسائٹی ایک آٹوکریٹک سوسائٹی میں اس کو کہوں گا. تو یہ ایک جو نیا فرنٹ انہوں نے کھولا بلوچستان میں, وہاں پہ گورنر راج لگا دیا, وہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو فارغ کر دیا, اور وہاں جو حکومت تھی وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, جو آپ کی تھی کولیشن گورنمنٹ تھی, اور وہ تھی جے یو آئی اور نیشنل عوامی پارٹی نیب کی. تو اسلام آباد میں ایک کیس ہوا اور وہ تھا اسلحے کی ریکوری دکھائی گئی یہاں پر عراق کی ایمبیسی سے, اور اس اسلحے کی ریکوری کا جو لنکیج ہے وہ شو کیا گیا, اسلحے کی ریکوری کا جو لنکیج ہے وہ شو کیا گیا. دی ریکوری جو ہے اسلحے کی لنکیج کی وہ شو کیا گیا, اس کے ساتھ شو کیا گیا اسلحے کی ریکوری کا لنکیج جو ہے وہ شو کیا گیا عراق کی ایمبیسی سے. تو وہ لنکیج جب شو کیا گیا تو when that linkage was shown, تو اس کا لنکیج نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ اس اسلحے کی ریکوری کا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, لہٰذا اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بین کر دیا جائے. Resultantly 52 بلوچ اینڈ پشتون نیشنلسٹ they were arrested اور ان کو حیدرآباد میں رکھا گیا, اور حیدرآباد ٹریبونل کیس کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ جج کو بٹھایا گیا, ان کو کا ٹرائل جو ہے وہ شروع کیا گیا وہاں پہ. تو اس سے کیا ہوا, وہاں پہ بلوچستان میں تو نیشنل عوامی پارٹی اور جے یو آئی کی حکومت ختم ہو گئی, گورنر راج لگایا گیا. اب این ڈبلیو ایف پی میں جو حکومت تھی وہ بھی جو تھی وہ حکومت جو تھی وہ نیشنل عوامی پارٹی اور جے یو آئی کی تھی. انہوں نے جو ہے وہ اس کو وہ ایک بین کر دیا. نیشنل عوامی پارٹی کو جب بین کر دیا تو جو خیبر پختونخوا جو اس وقت این ڈبلیو ایف پی کے نام سے جانا جاتا تھا, تو مفتی محمود صاحب وہاں پر چیف منسٹر تھے, تو انہوں نے ریزائن کر دیا سولیڈیرٹی میں بلوچستان کی حکومت کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ بھی ان کی حکومت تھی. اس کو جب انہوں نے گورنر راج لگا کے تو ختم کر دیا, تو یہاں پر مفتی محمود صاحب کی حکومت نے جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے اس کو یعنی نیشنل عوامی پارٹی کے بین کرنے کے اور بلوچستان کی حکومت کا جو احتجاجن جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے خیر آباد کہہ دیا. they said goodbye to the NWFP's government, انہوں نے ریزائن کر دیا. اٹ مینس کہ دو صوبے جو ہیں وہ بھٹو کے خلاف ہو گئے, سینٹر کے خلاف ہو گئے, یعنی بھٹو کے خلاف ہو گئے, اور اس میں نیشنل عوامی پارٹی پیش تھی. یعنی بلوچ اور پشتون نیشنلسٹ جو تھے they were not happy with Mr. Bhutto's style of administration that was more coercive in nature. So ٹرائل وہاں پہ ہوا ان کے خلاف, اور بعد میں ان کو جو ریلیف ملا وہ ملا جنرل ضیاء الحق کے وقت میں, ان کی رہائی ہوئی اور یہ ٹرائبونل کا خاتمہ ہوا. لیبر پالیسی بھی ایک اور ریولوشنری سٹیپ تھا آف مسٹر بھٹو, جو اس کا جو بنیادی مقصد تھا, اس کا لیبر پالیسی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ غریب کو جو ہے مزدور کو رائٹس دیے جائیں, ان کے جو بونس ہے, ان کا جو اوور ٹائم ہے, ان کی جو لیو ہے, ان کا ہیلتھ پیکیج ہے, ان کی سوشل سیکیورٹیز ہے, اس کو انشور کیا جائے. اور اگر سیٹ جو ہے, اونر جو ہے, وہ وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو کیسے جو ہے وہ اس کو کے خلاف لیبر کورٹ میں اس کے ایشوز کو لایا جائے. تو لیبر پالیسی, تو اس سے یہ ہوا کہ مزدور کو رائٹس کا تو بتا دیا, لیکن غالباً رسپانسبلٹیز بتانا بھٹو صاحب بھول گئے, یا مزدور جو ہے پاکستان کے جو لیبر کلاس جو خاص طور پہ پبلک سیکٹر کا حصہ تھی, وہ اسٹرائکس اور پروڈکٹیوٹی کا کمپرومائز ہونا, یہ جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن گیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے, اور اسٹیل ملز دیکھ لیں,
یوٹیلیٹی سٹورز دیکھ لیں, پاکستان کے وابڈا دیکھ لیں, ریلویز دیکھ لیں, تو یہ ساری جو ہیں اسٹیبلشمنٹس وہ آپ کو ڈیفیسٹ میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. ایکسپورٹ آف مین پاور جو ہے, یہ ایکسپورٹ آف مین پاور جو ہے یہ کریڈٹ بھی بھٹو صاحب کو جاتا ہے کہ پاسپورٹ ریفارمز یعنی شناخت دینا, رجسٹریشن آف سٹیزنز یہ ان کے وقت میں ہوئی, شناختی کارڈ دینا, اور پھر پاسپورٹ ریفارمز کے پہلے پاسپورٹ جو تھے وہ سلیکٹیو لوگوں کو ملتے تھے, امپورٹنٹ لوگوں کو, ایلیٹ کلاس کو, لیکن اب پاسپورٹ ریفارمز کے ذریعے پاسپورٹ کی پالیسی کو لبرلائز کیا گیا, اور آپ ویزا لگوائیں تو وہ ان کے تعلقات چونکہ اچھے تھے تو اس وقت لوگ جو ہیں they went to like Middle East and they went to other جہاں پر لیبر کی مارکیٹ موجود تھی. گو کہ بھٹو صاحب کو فوت ہوئے عرصہ دراز ہو چکا ہے, لیکن آج جو پاکستان میں بلینز آف ڈالرز کی ریمیٹنسز پاکستان میں آتی ہیں, اس میں ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ہے, تو ان کو بھی he will be remembered for this contribution. بھٹو کی جو پالیسی جس کو بہت کرٹیسائز کیا گیا بینکرز, انڈسٹریلسٹ اور کیپٹلسٹ بلاک کی طرف سے, انویسٹرز کی طرف سے, کہ وہ he was very impressed of the کمیونزم, سوشلسٹ جو رجیم تھی, یعنی جو سرمایہ دارانہ نظام کی سے متصادم تھا. تو نیشنلائزیشن ہوئی, بینکس کی نیشنلائزیشن, یعنی بینک جو پرائیویٹ اونرشپ تھی اس کو ریاست کی اونرشپ میں جو ہے وہ لے لیا گیا. تو اس سے کیا ہوا, انویسٹرز ڈسکریج ہوئے, انڈسٹریز کی جو نیشنلائزیشن ہوئی, انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ڈسکریج ہوئے, اور یو ایس جو کیپٹلسٹ بلاکس کو جو ہے وہ کیپٹلسٹ بلاک کو جو ہے وہ کرتا تھا, کیپٹلسٹ بلاک کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا جو ہے یو ایس. تو انہوں نے جو شک کیا بھٹو کے اوپر کہ غالباً کہیں بھٹو جو ہے وہ رشیا کے بلاک میں تو نہیں جا رہا, یو ایس ایس آر کے. آئین میں پہلی امینڈمنٹ ہوئی, وہ قادیانیز یا احمدیز کو ڈکلیئر کیا گیا مائنورٹیز کے طور پہ 1974 میں. آئین میں جو دوسری امینڈمنٹ ہوئی وہ بنگلہ دیش کی ریکگنیشن کی صورت میں ہوئی. OIC سمٹ ہوئی 1974 میں, سیکنڈ سمٹ لاہور میں ہوئی. This credit goes to him. He tried to like bring the Muslim countries together, improved the relations with China and Muslim bloc. اس وقت فارن پالیسی پاکستان کی آج سے کئی درجے بہتر فارن پالیسی تھی پاکستان کی. اور بھٹو کی جو غلطی تھی وہ ارلی الیکشنز تھے 1977 کی, جس میں ارلی الیکشنز تھے 1977 کے, اور وکٹری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ ہوئی. ٹھیک ہو گیا, ارلی الیکشنز ہوئے 1977 کے, اور یہ اپوزیشن کے مطالبے پہ ہوئے, اور اس سے بھٹو کو نقصان ہوا, کیونکہ جب یہ الیکشنز ہوئے تو بھٹو واز اوور کانفیڈنٹ پروبیبلی کہ میں شاید ابھی بھی بہت پاپولر ہوں, حالانکہ ان کے مخالفین کی لسٹ میں ایک لمبی لسٹ بن چکی تھی. اور جب شام کو رزلٹ آیا قومی اسمبلی کے الیکشنز کا, تو پی 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 نے اپنی وکٹری جو ہے وہ ڈکلیئر کی, لیکن اگلے دن پی این اے جو پاکستان نیشنل الائنس تھا, 9 پارٹیز کا الائنس تھا, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا پروونشل الیکشنز کا. اس سے ایک ٹگ آف وار ڈیولپ ہو گئی, لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیولپ ہو گئی, اور 3 بڑے شہروں میں لا اینڈ آرڈر سچویشنز بن گئی اور مارشل لا عارضی طور پہ لگا. لیکن پھر پی 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 اور پی این اے کی ٹاکس کامیاب ہوئی, اور یہ امید ڈیولپ ہوئی کہ غالباً سیاسی عمل جو ہے وہ اسموتھ طریقے سے جاری رہے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پی 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 اور پی این اے کی ٹاکس تو کامیاب ہو گئی, لیکن ون فائن مارننگ جب ہم اٹھے تو پاکستان جو ہے وہ ایک اور طویل مارشل لا جو ہے اس سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ گزرنا پڑا. ٹھیک ہو گیا, پاکستان جو ہے وہ ایک مارشل لا سے جو ہے پاکستان ہیڈ ٹو فیس another ایک طویل مارشل لا جو ہے وہ پاکستان کو 5 جولائی جو ہے 19
77 کو جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کی صورت میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک مزید مارشل لاء کا لمبا سپیل جو ہے اس سے گزرنا پڑا پاکستان کو. ٹھیک ہو گیا. فضل الہی چودھری جو ہیں وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں ان کا ایک بڑا نام ہے ایز پریزیڈنٹ. ان کا تعلق جو ہے وہ تھا گجرات سے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ گجرات سے تھا، اور یہ پارلیمنٹری بزنس میں بہت ماہر تھے. ٹھیک ہو گیا. یہ پارلیمنٹری بزنس کو بہت اچھا جو ہے وہ پروفیشنٹ تھے، سمجھتے تھے، اور ان کا جو ہے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہوئے تھے، اور یہ پارلیمنٹری بزنس کو میں نے کہا اچھا سمجھتے تھے، اور ہی واز ویری ویل پروفیشنٹ. اور یہ منسٹر بھی جو ہے وہ رہ چکے ہوئے تھے. ہی ورک ود مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، اور بھٹو صاحب کے ساتھ ایسا ہی اچھا شخص جو ہے وہ چل سکتا تھا. بھٹو کے ساتھ ایسا ہی شخص جو ہے وہ چل سکتا تھا ایز پریزیڈنٹ، کیونکہ بھٹو جو تھے وہ ایک جو اسٹرانگ جو ہے لائکس اور ڈس لائکس کے مالک تھے. تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی اڈیپٹیبل شخصی جو ہے وہ آگے کیری فارورڈ جو ہے وہ اس سسٹم کو کر سکتا تھا، اور فضل الہی چودھری ہی اس کے لیے موزوں شخص تھے. کچھ باتیں پولیٹیکل الائنسز کی میں کرنا چاہتا ہوں، اور پولیٹیکل الائنسز میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب پاکستان نیشنل الائنس کے حوالے سے. پاکستان نیشنل الائنس جو ہے، پاکستان نیشنل الائنس واز 9 parties الائنس، 9 پارٹیوں کا ایک الائنس تھا، اور اس کو عام زبان میں پاکستان قومی اتحاد کہتے تھے. 9 parties الائنس تھا، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا کہ کس طرح بھٹو کو جو ہے وہ اقتدار سے جدا کیا جائے. اس میں جو کامن بات تھی وہ ایک تھی، اور وہ یہ تھی کہ بھٹو کے ساتھ نفرت ان تمام پارٹیوں کی. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ بھٹو بہت لمبی لسٹ ارن کر چکے تھے. بھٹو ایک لمبی لسٹ جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کی جو ہے وہ ارن کر چکے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو بھٹو کا جو مخالفین تھے وہ ایک صف میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ پھر بھٹو کو ڈسلاج کرنا جو ہے. ٹھیک ہو گیا. بھٹو کو جو ہے ڈسلاج کرنا، دیٹ واز دیئر دا اونلی آبجیکٹو. یہ ان کا آبجیکٹو تھا، اور ان کا اپیرنٹ جو نعرہ تھا وہ اسلامی نظام لانا تھا، لیکن جو ریالٹی میں تھا وہ بھٹو کو ڈسلاج کرنا تھا. انہیں بھٹو کے ساتھ جو نفرت ہے وہ اصل میں ریئل ایشو تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کا جو تھا اسلامی نظام لانے کا نعرہ، وہ اسلامی نظام تو نہ لا سکے، لیکن ضیاء الحق کا مارشل لاء ضرور لانے میں جو ہے وہ معاون جو ہے وہ ثابت ہوا. یہ سارا معاملہ پی این اے contested elections by using one symbol. یہ ایک سمبل جو تھا وہ اس کا جو تھا وہ آپ کا پی این اے کا وہ جو ہے حل تھا. اس کا حل جو پلو جس کو کہتے ہیں، بیل کے پیچھے جو باندھتے ہیں کھیت میں، تو وہ بیسکلی جو تھا وہ تھا کہ کیسے جو ہے وہ یعنی 9 پارٹیاں تھیں، ووٹ ایک ہی اس کو پڑا، حل کو پڑا یعنی بھٹو کے خلاف. تو اینٹی بھٹو ووٹ اکٹھا ہوا اس پلیٹ فارم پہ. اب وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب قومی اسمبلی کا الیکشن، ارلی الیکشنز ہوئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو یہاں بتایا تھا یہ ارلی الیکشنز، یہ پی این اے نے میں نے کہا تھا کہ بائیکاٹ کیا، تو پی این اے نے کہا کہ یہ تو ریگڈ ہے الیکشن. جب شام کو الیکشن کا اعلان ہوا ریزلٹس کا، تو پی این اے جو ہے وہ لوز کر گئی زیادہ تر سیٹیں، اور پی 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 ون ان سے الیکشن قومی اسمبلی کا انہوں نے جیتا. تو اس پہ جو ہے یہ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کے انہوں نے پھر بھٹو کے خلاف مزید جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے، اور پھر انہوں نے جو ہے
جب مزید سامنے آئے تو انہوں نے پھر بائیکاٹ کیا پروونشل اسمبلی کا الیکشن، اور پھر بعد میں یہ جو ان کی ٹگ آف وار تھی یہ پھر تیسرے مارشل لاء کے راستہ جو ہے وہ ہموار کیا 1977 سے 1988 اگست تک۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی این اے جو ہے وہ پرائمریلی اینٹی بھٹو الائنس تھا یا اینٹی پی 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 الائنس تھا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ کی جتنی پارٹیاں تھیں وہ ساری تقریباً وہ اکٹھی ہو گئی بھٹو کے خلاف، اور ایون لیفٹ کی پارٹیاں بھی جو ہے وہ بھٹو کے خلاف جمع ہو گئی ایک پلیٹ فارم پہ جس کو پی این اے پاکستان قومی اتحاد کا نام دیا گیا، موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، بحالی جمہوریت کی تحریک، موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، بحالی جمہوریت کی تحریک، جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے بحالی جمہوریت کی تحریک 1981 میں یہ آئی، اور یہ آئی بنیادی طور پہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف۔ اب جمہوریت کیسے بحال ہو، جس سے اس کے ٹائٹل سے ہی ظاہر ہے، ٹو ریسٹور دی ڈیموکریٹک آرڈر، الیکشنز کروانے پڑتے ہیں۔ اب الیکشنز ایک فوجی حکمران کیسے کرائے گا، اور اگر وہ کروائے تو وہ کدھر جائے گا، اور اگر وہ جائے گا بھی تو کس طرح، وہ اس کے لیے قانونی راستہ کیا ہوگا، وہ بیل آؤٹ کیسے ہوگا۔ تو ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ مارشل لاء کا خاتمہ کیا جائے، یعنی جو ڈیموکریٹک فورسز تھی، اور منصفانہ الیکشنز کروائے جائیں۔ اب ضیاء الحق واز ریلکٹنٹ، obviously اس کو ریلکٹنٹ ہونا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود تو کلہاڑا نہیں مار سکتا تھا، کہ پھر وہ اگر اس سے جواب طلبی ہوتی، کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جاتی کہ بھئی یہ تم نے کس قانون سے مارشل لاء لگایا، وہ قانون بتائیں، ادروائز سزا فیس کریں۔ تو یہ وہ چونکہ اس کے پاس کوئی ایسی کوئی وہ تھی نہیں آپشن، تو وہ لٹکاتا رہا، اور لیکن جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو سندھ سے بہت زور آیا، اور پورے پاکستان میں ایم آر ڈی کی تحریک کو جو ہے وہ قوت ملی۔ تو مارشل لاء وہ یہ جو ہے ضیاء الحق نے جو ہے وہ پھر ایٹ لاسٹ الیکشنز کروانے کی جو ہے وہ حامی اس نے بھر لی، ہی سیڈ اٹس آل رائٹ، میں جو ہے وہ الیکشنز جو ہے وہ کروا دیتا ہوں، لیکن ہی واز ویری وائز اور ویری کلیور۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مارشل لاء جو ہے وہ انہوں نے الیکشنز جو ہے وہ کہا کہ میں نان پارٹی بیسڈ کرواؤں گا۔ اب جب نان پارٹی کی بات ہوئی تو اس سے جو ہے وہ ناراض ہو گئے، جو یہ آپ کے تھے جناب ڈیموکریٹک فورسز، اور ایم آر ڈی نے بائیکاٹ کر دیا کہ بھئی آئین کے مطابق تو الیکشنز جو ہیں وہ پارٹی بیسڈ پہ ہوں گے، تو انہوں نے بائیکاٹڈ۔ اور بے نظیر بھٹو کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، میں نے پڑھی، ریکنسیلیشن میں بھی ہے غالباً، اور ڈاٹر آف دا ایسٹ پہ بھی ہے، جس میں بے نظیر بھٹو نے اس بات کا جو ہے وہ انہوں نے اعتراف کیا اپنی کتاب میں کہ یہ ان کی سنگین سیاسی غلطی تھی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے، اور یہی جنرل ضیاء الحق چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی ایک بہت پاپولر پارٹی تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی قوت بن کے سامنے آئے۔ تو جب یہ بائیکاٹ ہوا ایم آر ڈی کی طرف سے، تو بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا کہ یہ ایک میچور فیصلہ نہیں تھا بائیکاٹ کرنا۔ تو نان پارٹی بیس پہ الیکشنز ہوئے، اور ایم آر ڈی نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، اور مسلم لیگ اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوا، اور وہ نان پارٹی بیسڈ الیکشن کر کے اندر آئے اسمبلیوں پہ، اور انہوں نے پھر جماعت اسلامی اور پی ایم ایل کا جو ہے، یعنی پی ایم ایل وہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مسلم لیگ تھی، انہوں نے پھر جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کو جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایم آر ڈی تھی یہ بنیادی طور پہ اینٹی جنرل ضیاء الحق الائنس تھا، اور اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا، اینڈ دیٹ واز دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ اسلامی جمہوری اتحاد آئی جے آئی، اسلامی جمہوری اتحاد جو ہے یہ 1988 میں بنا، اور یہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بنا آئی جے آئی۔ یہ 9 پارٹیز کا الائنس تھا، اور آئی جے آئی نے پرائمریلی ون کیا الیکشنز پنجاب میں، اور آپ کو پتہ ہے پنجاب میں جب کوئی ون کرتا ہے تو اس کے چانسز پھر پاکستان پہ رول کرنے کے وہ برائٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے شریفز جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ
کنٹینڈرز کے طور پہ جو ہے. ڈاٹر آف دی ایسٹ ایک کتاب کا نام ہے اور دوسری ریکنسیلیشن ہے. ریکنسیلیشن ٹھیک ہو گیا. تو آئی جے آئی جو ہے جس طرح پی این اے تھی 9 پارٹیز الائنس, اس طرح آئی جے آئی جو ہے وہ 9 پارٹیز الائنس تھی. اس طرح پی این اے اینٹی بھٹو الائنس تھا, اینٹی پی 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 الائنس تھا. اس طرح آئی جے آئی جو ہے وہ اینٹی پی 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 الائنس تھا اور اینٹی بے نظیر بھٹو الائنس تھا. یہاں سے پھر شریفز کی جو عروج کی داستان ہے وہ شروع ہوتی ہے. الائنس فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, اے آر ڈی. اے آر ڈی جو ہے یہ یونیک الائنس ہے ہماری الیکٹورل یا پولیٹیکل ہسٹری کا. یونیک الائنس اس طرح ہے کہ یونیک الائنس ان اے سینس کہ اس پہ پی 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 اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اکٹھی ہوئی اور دونوں نے 2 مرتبہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی حکومتیں جو ہیں, دونوں نے 2 مرتبہ ایک دوسرے کی حکومتوں کو جو ہے وہ گرایا, 2 مرتبہ حکومتوں کو گرایا. اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا, آبجیکٹو تھا, دیٹ واز ٹو دی ریٹرن آف, دیٹ واز ٹھیک ہو گیا, دیٹ واز وہ تھا بنیادی طور پہ, دیٹ واز دی ریٹرن آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہو گیا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بحال ہو. ٹھیک ہو گیا, ڈیموکریسی جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بحال ہو. ٹھیک ہو گیا, ڈیموکریسی کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بحال کیا جائے. یہ ان کا یہ ایک یونیک الائنس تھا بیکاز ان دونوں نے 2 مرتبہ ایک دوسرے کی حکومت جو ہے وہ گرائی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ یونیک الائنس ہے. اور اس کے بعد بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی پاکستان میں. این آر او ہوا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی. ٹھیک ہو گیا, این آر او ہوا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اس طرح کے کئی کام جو ہے وہ پاکستان میں وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارا اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب کچھ باتیں کانسٹیٹیوشن کی میں کر لوں. کانسٹیٹیوشن کی میں بات کرنا چاہوں گا. اور کانسٹیٹیوشن کی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو پہلا تھا وہ 56 کا آئین تھا. اور 56 کا آئین جو تھا وہ یہ تھا کہ پہلا آئین تھا. اس سے پہلے جو 1935 کا ایکٹ تھا وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ایز این انٹرم کانسٹیٹیوشن. ہم نے جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. اور انٹرم کانسٹیٹیوشن کو ہم نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ایز این انٹرم کانسٹیٹیوشن. اچھا جی, دین پھر آپ آ جائیں جناب, یہ جو پہلا آیا تو 56 میں آیا اور پھر لیس دین 2 ایئرز میں یہ ایبروگیٹ بھی ہو گیا اور مارشل لا ہو گیا پاکستان میں. ٹھیک ہو گیا, مارشل لا ہو گیا. اور دین پھر جناب آپ کا آ گیا یہ پارلیمنٹری فارم پہ جو ہے یہ بیس کرتا ہے یہ سسٹم. ٹھیک ہو گیا, پارلیمنٹری یعنی وزیر اعظم جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے پریزیڈنٹ اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ ہے. اور یونیکیمرل پارلیمنٹ کے لیے, یونیکیمرل بین کے 1 ہاؤس آبادی کی سطح پہ. ٹھیک ہو گیا, 1 ہاؤس جو ہے یونیکیمرل. اچھا, اور یہ یونیکیمرل ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا یونیکیمرل پارلیمنٹ. اور پھر یہ جو پارلیمنٹ کا وجود تھا جو وہ پیرٹی کے فارمولے پہ جو ہے بیس تھی. پیرٹی کا فارمولا مین کہ دونوں سائڈوں کو, ایسٹ پاکستان کو اور ویسٹ پاکستان کو جو ہے وہ دیا گیا, ایسٹ پاکستان کو اور ویسٹ پاکستان کو, ایسٹ پاکستان کو اور ویسٹ پاکستان کو جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو جو ہے وہ دیا گیا. ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو جو ہے برابر کی سیٹیں دی گئی, 150 اور یعنی ویسٹ پاکستان کو 150 سیٹیں اور ایسٹ پاکستان کو 150 سیٹیں. اور پھر 10 سیٹیں جو ہیں وہ پھر مخصوص سیٹیں تھیں, خواتین کے نشستیں جو ہیں وہ 10 سیٹیں تھیں. اس پہ جو ہے نا لوگ اس پہ جو ہے وہ لوگ خفا ہوئے ایسٹ پاکستان سے. ان کا یہ خیال تھا, ٹھیک ہو گیا, ان کا یہ خیال تھا کہ
کہ ان کی چونکہ خیال نہیں تھا بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی آبادی میں جو ہے وہ شرح ان کی زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ جب ہماری جو ہے وہ سیٹس ہماری آبادی زیادہ ہے تو پھر if we have more population so then we shall have more representation. لیکن ہم نے یہاں پہ بھی ٹریک کیا، آبادی ان کی جو ہے وہ تھی، آبادی ان کی تھی، آپ دیکھیں کہ آبادی ان کی جو تھی وہ تھی 54-55%، اور یعنی ہم سے زیادہ آبادی تھی، لیکن ہم نے یہاں پہ برابری کا معاملہ کر کے جو ہے وہ ان کو کہہ دیا کہ یہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایکویلٹی یا ایکول جو وہ ایک سلوک ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے خفگی جو ہے وہ بڑی۔ کانسٹیٹیوشن 62 کا دوسرا کانسٹیٹیوشن کمیشن بنایا گیا 1960 میں، جنہیں رپورٹ بنانی تھی، ریکمنڈیشنز دینی تھی۔ اس کو ہیڈ کیا جسٹس شہاب الدین نے، ایوب خان کے دور میں آیا، اور کمیشن نے رپورٹ سبمٹ کی 1961 میں، اور جو مارچ 62 میں جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا۔ یہ بنیادی طور پہ پریزیڈنشل سسٹم پہ بیسڈ ہے، اور جتنی بھی ایگزیکٹو پاورز تھی وہ ساری کنسنٹریٹڈ ہے ان دی لائک آفس آف دی پریزیڈنٹ کے ون مین شو بنا دیا۔ اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے ون مین شو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، بیکاز پاکستان ہے ملٹی لینگوئل ملٹی ایتھنک سوسائٹی۔ یونی کیمرل لیجسلیچر کے ایک ہاؤس ہوگا، آج کل 2 ہیں بائی کیمرل، تو یہ 2 ہاؤس ایک ہاؤس کے اوپر، فیڈرل سسٹم کے ایک سینٹر ہوگا اور فیڈریٹنگ یونٹس ہوں گے۔ اور میں نے آج آپ کو ایوب خان صاحب کو پڑھاتے ہوئے بتایا کہ انڈائریکٹ الیکٹورل سسٹم تھا، 80,000 بیسک ڈیموکریٹس کے ساتھ شروع کیا، بعد میں 1,20,000 ہو گئے، اور یہ الیکٹورل کالج کے طور پہ کام کرتا تھا پریزیڈنٹ کے لیے۔ اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ الیکٹورل کالج جو ہے یہی لوگ تھے اس کے، اور وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو الیکٹ کرتے تھے، پارلیمنٹ جو ہے وہ پھر پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتی تھی۔ اسمبلی کی ٹرم 3 سال، اور نارم انہوں نے کہا یہ ہوگا کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک ونگ سے ہو تو اسپیکر جو ہے وہ دوسرے ونگ سے ہوگا، اور وائس ورسا۔ ڈیورنگ ہز ٹینیور ایز پریزیڈنٹ، ایوب خان کے پولیٹیکل پارٹیز کا ایکٹ آیا 1962 کا، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ سیاسی جماعتوں کا ضابطہ اخلاق کو ریگولیٹ کرنا، یعنی کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کہتے ہیں۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹری فارم جس طرح موجودہ ہے، وزیر اعظم اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور کابینہ ان کو اسسٹ کرتی ہے، اور فیڈرل اسٹرکچر یعنی سینٹر ہے، اور آپ کو پتہ ہے 4 صوبے ہیں، تو یہ ہماری ایک فیڈرل ہے جس میں اختیارات کی تقسیم اور ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن، یہ ساری چیزیں کانسٹیٹیوشن میں انسپریشن موجود ہوتی ہے۔ بائی کیمرل لیجسلیچر کے 2 ہاؤس ہیں، ایک آبادی کی سطح پہ اور دوسرا برابری کی سطح پہ، جس کو آپ سینٹ کہتے ہیں۔ یونی کیمرل تھا اس سے پہلے، اور 10 سیٹس جو ہیں وہ مائنورٹیز کے لیے ریزرو، اور سیپریٹ الیکٹوریٹس ہیں مائنورٹیز کے لیے، سیپریٹ الیکٹوریٹس، یعنی کرسچن جو ہے وہ کرسچن کو ہی الیکٹ کرے گا، جوائنٹ الیکٹوریٹس نہیں ہیں، یہ سیپریٹ الیکٹوریٹس ہیں۔ اور 5 ایئرس ٹرم جو ہے وہ 5 ایئرس ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آج تک کوئی وزیر اعظم 5 سال جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکے، البتہ 2 پارٹیاں پیچھے جو ہے وہ 5 سال انہوں نے ایچ ٹائم جو ہے وہ۔ آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے جو اگلی نشست میں کمپلیٹ ہو کے، تو یہ 2 ٹاپکس ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ آج میں صرف آپ کو انٹروڈکٹری دے دیتا ہوں، پھر اگلے جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ 10-15 منٹوں میں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے دونوں ٹاپک۔ چارٹر آف ڈیموکریسی بیسیکلی ہوا لنڈن میں 2006 میں، 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا لنڈن میں، بٹوین بینظیر بھٹو اینڈ نواز شریف، بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این۔ 36 پوائنٹ اس کے ٹوٹل تھے، اور اس کے 4 پارٹس تھے براڈر۔ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کیا تھے پاکستان کے اور کیا ہیں، یعنی آئینی مسائل کیا ہیں پاکستان کے۔ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ یعنی پاکستان کے جو سیاست میں
جو اخلاقی تقاضے ہیں وہ کیا ہوں گے, ضابطہ اخلاق کیا ہوگا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں آج کل کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے, جس کے جو زبان پہ بات آ جاتی ہے وہ کر دیتا ہے, اور جو چاہے کسی کے ساتھ کر دے. صرف طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے یا زبان آپ کے پاس ہونی چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشنز, منصفانہ الیکشنز کیسے ہوں گے, یعنی اشارہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف ہے. سول ملٹری تعلقات کیا ہوں گے, یعنی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, 4 ایوینیوز پہ انہوں نے براڈرلی کام کیا. آئینی مسائل کیا ہیں, ضابطہ اخلاق کے کیا مسائل ہیں, اور یہ انتخابی اصلاحات کیسے ہونی چاہیے, اور سول ملٹری تعلقات کیسے ہونے چاہیے. یہ ایک یونیک ڈاکومنٹ تھی ہماری ہسٹری کی, کہ جس میں 2 پارٹیاں جو ہیں جس نے 2 مرتبہ ایک دوسرے کو گرایا, وہ دونوں جو ہیں وہ قریب آئیں. اٹ واز این اٹمپٹ ٹو اچیو دی آئیڈیلز آف پارلیمنٹری سسٹم. پارلیمانی نظام کے جو آئیڈیلز ہیں, یعنی جس میں وزیر اعظم لیڈ کریں آئیڈیلی, نہ کہ پریزیڈنٹ جس طرح مشرف صاحب تھے یا ضیاء الحق صاحب تھے, اس طرح کے جو انسپریشنز ہیں وہ نہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی. essentials for democracy were identified. essentials, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور essentials جو ہیں وہ ڈیموکریسی کی آئیڈینٹیفائی کی گئی. essentials ان essentials کیا تھی, لائک فار انسٹنس essentials ٹالرنس آپ سمجھ لیں, ٹرانسپیرنسی ہے, ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے, ٹھیک ہو گیا, اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ سب essentials ہیں. این ایجنڈا, یہ کیا ایجنڈا تھا, مینیفیسٹو تھا یا آئیڈیل تھا یا پولیٹیکل سلوگن تھا, تو یہ سب کچھ تھا. این اٹمپٹ ٹو ریڈیفائن ریلیشنز آف ڈفرینٹ ایکٹرز. یہ ڈفرینٹ ایکٹرز کے جو ریلیشنز, ایکٹرز تو انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, انڈیویجولز بھی ہیں, تو ان سب کو جو ہے یہ کرتا ہے ان کے ریلیشن, یعنی وزیر اعظم اور صدر کے تعلقات, اور ہائر جوڈیشری کیسے بہیو کرے گی, چیف الیکشن کمیشن کیسے کام کرے گا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کیسے کام کریں گی, اسٹینڈنگ کمیٹیز کیسے کام کریں گی. یہ ساری چیزیں انہوں نے کام اس کو ریڈیفائن. کیوں چارٹر آف ڈیموکریسی؟ بیکاز انڈیویجولی اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو برنگ چینج. پاکستان میں مشرف صاحب کو ہٹانا انفرادی طور پہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا, کمزور ہو چکے تھے یہ سیاسی طور پہ. بہت ور ان ایگزائل, دونوں جلا وطن تھے, ٹائم کنسٹرینٹس, دونوں کی عمریں بڑھ رہی تھیں. both did not complete tenure in office. Confrontation was not the solution. دونوں نے 2 مرتبہ جو ہے وہ حکومتیں کی, لیکن انہوں نے اپنے, نواز شریف نے تو 3 مرتبہ کی, تو دونوں نے 2 مرتبہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے حکومت کی, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا نہیں کیا. تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بننے پہ پابندی تھی 17ویں ترمیم پہ, اور شریفز نے ان کا فائدہ اٹھایا, کیونکہ 18ویں ترمیم کا چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ان کا ایجنڈا تھا کہ یہ اس کو بار ختم کریں گے, اس پہ پابندی جو تھی جو مشرف صاحب کی طرف سے قدغن لگائی گئی تھی. سی او ڈی اس چیز کا پروف تھا کہ پالیٹکس جو ہے وہ آرٹ آف پاسبلٹیز ہے پاکستان میں, یعنی آئیڈیولوجیکلی جو ہے وہ ایک پاکستان میں آئیڈیولوجیکل سیاست نہیں ہے بلکہ انٹرسٹ کی سیاست ہے. آپ ٹی وی اسکرین دیکھیے گا 9 بجے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا آج کے پاکستان میں انٹرسٹ کتنا میٹر کرتا ہے. آئیڈیالوجی ہارڈلی میٹرز. ٹو بلاک ملٹری ٹیک اوورز, ملٹری ٹیک اوورز کو یعنی بلاک کرنے کے لیے, فوج کا راستہ سیاست میں روکنے کے لیے, سی او ڈی از ایکچولی ریئلائزیشن آف دی امپورٹینس آف اپوزیشن. سی او ڈی اس چیز کا ایک اظہار تھا کہ دونوں 2 مرتبہ اپوزیشن میں رہے, لیکن ایک دوسرے کو جو اپوزیشن میں تھے ان کے خلاف جو ہے انہوں نے غلط لینگویج استعمال کی, غلط ٹیکٹکس یوز کیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آئندہ سے ہم ریسپیکٹفل رہیں گے جو بھی ہم میں سے اپوزیشن میں ہوگا, ٹو موبلائز دا ماسز, لوگوں میں تحرک پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ٹو پریشرائز دا گورنمنٹ